بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے بخل۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادات کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادات کے اعتبار سے واجب ہے۔ بخل کی مذمت۔ قرآن مجید اور کثیر احادیث میں بخل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ ترجمہ: ہاں، یہ جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کی دو عادتیں بری ہے، ایک بخیل جو رلانے والی ہے، دوسرا بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، یعنی اس کو قرب خداوندی حاصل ہے، نیز اللہ کے بندوں سے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی سخاوت کی صفت وجہ سے اس سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جنت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، یعنی قرب خداوندی کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی دور ہے، کیونکہ اس کی کنجوسی کی وجہ سے وہ اس سے الگ اور بے تعلق رہتے ہیں، اور جنت سے دور اور دوزخ سے قریب ہے، اور بلا شبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ترمذی۔ سخاوت یعنی اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرنا اور دوسروں کے کام نکالنا بھی رحم ہی کی ایک شاخ ہے۔ جس طرح بخل اور کنجوسی یعنی دوسروں پر خرچ نہ کرنا اور دوسروں کے کام نہ آنا بے رحمی اور سخت دلی ہی کی ایک صورت ہے۔ ان دونوں کے متعلق قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ذکر ملتا ہے۔ سخاوت کے متعلق ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ اس کے برعکس بخل کے متعلق اس طرح آتا ہے: لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں، یعنی ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جس کا انجام برا ہے، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوگا۔ سورہ فیل آیت نمبر 11۔ دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے جسے قرب خداوندی بھی حاصل ہو اور لوگوں کا بھی وہ منظور نظر ہو، جنت کا وہ مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب یا دوزخ سے محفوظ و مامون ہو۔ فیاضی اور سخاوت انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ سخی اور فیاض سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں
اب جب کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور جس سے بندگان خدا کو بھی کوئی شکایت نہ ہو تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی خرابی نہ پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، مثلاً کفر و شرک اور نفاق و ریاکاری وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت فیاضی ہے، وہ کسی بخیل کو اپنا قرب کیسے عطا کر سکتا ہے؟ بخیل اپنے بخل کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے، پھر جنت بھی ایسے شخص کی منتظر نہیں ہو سکتی۔ اہل جنت تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہوں۔ بخیل اور تنگ دل شخص تو اخلاق سے عاری ہوتا ہے۔ کسی کا بخل جس چیز سے اسے قریب کر سکتا ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور بخل کی عادت میں ایسا تضاد ہے کہ جس دل کو حقیقی ایمان نصیب ہوگا اس میں بخل نہیں آ سکتا، اور جس میں بخل دیکھا جائے تو سمجھ لیا جائے کہ اس میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ حدیث پاک کے آخری الفاظ کے معنی یہ ہے کہ جاہل، سخی اور فیاض شخص کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو اصلاً زندگی میں مطلوب ہے، یعنی روح کی کشادگی، منشات قلب اور اخلاق حسنہ، جبکہ عبادت گزار بخیل اس سے محروم ہوتا ہے۔ وہ عبادت گزار تو کہلا سکتا ہے لیکن وہ کسی اعلیٰ کردار کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے۔ مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کرے۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بخل جیسی بری صفت سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔